بدنال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین جنگ آزے لڑ لگیا میری جھولی پھل پہ مندیاں دے گل لگیا میرے اگلے بھی ڈل گئے چنا مار خام چنا مار خام اے سارے رل گئے نات کرے جڑے سونے دے دوار بھول گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامرار رہنما نہایتی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام در نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم اسا سارے نو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم پچھلے جمعۃ المبارک تے میں اعلان کیتا سی کہ اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت اور شان اور آپ کے سیرت کے حوالہ سے یہ جمعۃ المبارک کا مختصر وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہم آپ کی عظمت بیان کریں گے یاد رکھیں ہم اولیاء اللہ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں جو صحیح العقیدہ سنی ہو اور جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو ہم اس کو پیر مانتے ہیں اگر ذرہ بھی کوئی ایک بھی کام شریعت کے خلاف ہے تو ایسے پیر دو نمبر پیر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ ہے اللہ نے بڑے ہمیں ولی عطا فرمائے ہیں تو میں نے حضور سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جب تذکرہ پڑھا تو پھر بھی ایمان تازہ ہو گیا تو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا تو اللہ والوں کی نشانی اور پہچان کیا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ اللہ والوں کی پہچان اور نشانی کیا ہے الذین آمنوا ایمان والا بھی ہوئے وکانوا یتقون متقی تے پرہیزگار بھی ہوئے متقی تے پرہیزگار بھی ہوئے تو پرہیزگاری کے حوالے دنال ایک مثال دے کے سمجھانا چاہنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بندے نو قرضہ دیتا کہ جس بندے نو آپ نے قرضہ دیتا نا اجے انہیں قرضہ واپس نہیں کیتا تے آپ ایک دن سفر تے جا رہے نے تے گرمی بھی بڑی ہے
تو سوچیا گرمی بڑی ہے، کیوں نہ ہوئے کسی سائے دے تھلے تھوڑی دیر ٹھہر جاواں، رک جاواں، ساہ لے کے تھوڑا دیر ٹھہر کے پھر سفر شروع کراں گا۔ تو جس مقام تے پہنچے سی نا، سوچیا کہ سائے دے تھلے رک جانا، ذرا ٹھہر جانا، تو وہ اسی بندے دا مقام سی جنوں آپ نے قرضہ دیتا سی۔ تو آپ جدو اتنے ٹھہرن لگے تھے پتہ چلیا یہ تے او دا ہی مکان ہے جنوں میں قرضہ دیتا ہے۔ فرمایا اے تقوی دے خلاف ہے کہ میں انہوں قرضہ دیتا ہے تے میں او دے مکان دے سائے دے تھلے کھڑا ہو جاواں؟ فرمایا نہیں، او دے مکان دے سائے دے نیچے بھی کھڑا ہونا میں ابو حنیفہ پسند نہیں کردا، کسی اور جگہ تے جا کے ٹھہراں گا۔ علماء نے فرمایا اینو آدھے نے تقوی۔ اور اس تو بھی اگلی بات یہ ہے کہ دوسری مثال کہ ایک بندہ جس طرح ایک جگہ تو گزرتا ہے نا کسی رستے تو کہ اس سائڈ تے بھی جھاڑیاں نے، اس سائڈ تے بھی ہردار جھاڑیاں نے، انہاں دے کانٹے موجود نے، بندہ اپنے کپڑیاں نو بڑا سمیٹ کے گزر جاندا ہے۔ کیوں کہ میرے کپڑے اینا جھاڑیاں نہ لگ کے پھٹ نہ جان، اینا دے کانٹیاں نہ لگ کے پھٹ نہ جان، خراب نہ ہو جان۔ بندہ بڑے سکون دے نال اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کے گزر جاندا ہے۔ فرمایا اے جس دنیا دے وچوں تسی گزر رہے ہو نا، جس حالات دے وچوں تسی گزر رہے ہو، شیطان اس سائڈ تو بھی حملے کردا ہے، شیطان اس سائڈ تو بھی حملے کردا ہے۔ جیڑا بندہ اس شیطان دے حملے تو بچ کے گزر جاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں تقوی دی نعمت عطا فرما دیندا ہے۔ کیوں وہ بندہ اس واسطے اپنی حفاظت کر کے جا رہے ہیں کیونکہ میں شیطان تو بچ جاواں، میں تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے، میں اللہ رسول نو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دے محبوب راضی ہو جان، تو پھر دنیا دی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت دی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ولی دیتے نے انہاں دی سیرت نو پڑھ کے ویکھو، انہاں دے ماں باپ بھی بڑیاں شاناں والے نے۔ حضور سیدنا سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ دے والد محترم حضرت با زید محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی والدہ محترمہ بھی ولیہ کاملہ سی تے آپ دے والد محترم بھی ولی کامل سی۔ تے اسی جس ولی اگر خیال کر دے نا تو پھر دیکھو باپ ہوئے نا علی المرتضی تے ماں ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تے پھر بیٹا گودی وچ آن والا پھول کدی حسن آندا ہے کدی حسین آندا ہے۔ پھر اس گل کہ باپ ہوئے حضرت ابو صالح جنگی دوست تے ماں ہوئے ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تے گودی اندر آن والا عبد القادر جیلانی پیدا ہوندا ہے، تے ماں ہوئے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ، تے باپ ہوئے حضرت با زید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر گودی اندر آن والا عام بچہ پیدا نہیں ہوندا، گودی دے اندر آن والا حضرت سلطان باہو پیدا ہوندا ہے۔ ماں دا کردار اعلیٰ ہوئے، ماں دا کردار اعلیٰ، باپ دا کردار اعلیٰ، تے پھر اللہ اولاد بھی بولو نا اولاد بھی نیک عطا فرماندا ہے۔ اجے ہندوستان پاکستان علیحدہ نہیں سی ہویا تو ایک جگہ تے علماء فرماندے نے جلسہ ہو رہا سی، ایک عورت نے سوال کیتا، ہندو عورت سی، انہیں کہا مسلمانوں دسو دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہویا؟ ایک جڑے علامہ صاحب تقریر کر رہے ہو خاموش، سارے خاموش، ایک بابا جی کھڑے ہونے کیا بیٹی میں تینوں جواب دینا، دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہویا؟ دسو بابا جی۔ بابا جی نے فرمایا دوسرا حسین پیدا کیویں ہوندا؟
حضرت دوسری ماں حسین دی فاطمہ نہیں ہے، دوسرا باپ علی المرتضی ورگا کوئی نہیں ہے، تو دوسرا حسین کیویں پیدا ہو سکتا ہے؟ ماں دا کردار اعلیٰ ہوئے تے باپ دا کردار اعلیٰ ہوئے تو پھر اللہ اولاد بھی، بولو، اللہ اولاد بھی نیک عطا کردا ہے۔ لیکن اج ساڈا کردار کی ہے؟ اسی چاہتے ہیں اولاد نیک ہوئے، لیکن اسی اپنے آپ نو اپنا کردار صحیح کرنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنا کردار بھی صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات دے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ کردار کس طرح ٹھیک ہوئے گا؟ جدو صبح دی ہوئے نا اذان تے باپ اٹھ کے اپنے گھر والے نو اٹھائے، اپنے بچیاں نو اٹھائے، خود بھی ماں نماز ادا کرے، خود باپ بھی نماز ادا کرے، پھر اولاد نماز ادا کرے گی، اللہ اس گھر دے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تے گھر دے اندر ماں بھی ستی ہے، باپ بھی ستا ہے، اولاد بھی ستی، تے 7-8 بجے اٹھ کے کہندے یا اللہ گھر دے اندر برکت عطا فرما دیں۔ میرے بیلیوں اس طرح یاد رکھنا، کدے برکت نہ دی کوئی چیز نہیں ہونی، کسے بھلکھے دے اندر نہ رہنا۔ برکت چاہتے ہو تے اللہ او دے رسول دی مرضی دے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، پہلے بڑیاں آپ دی والدہ محترمہ نو خوشخبریاں ملیاں کہ تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے بیٹا بڑا نیک عطا کرنا ہے۔ پھر آپ دنیا تے تشریف لے آئے، ماں بھی نیک سی، باپ بھی نیک سی، تے ویکھیا نا تے چہرہ نور علی نور ہے، چہرہ نور علی نور ہے، چہرہ نورانی ہے۔ جدو اللہ دے نیک بندے ہون تے چہرہ نورانی ہوندا ہے۔ ولیاں دی 3 قسماں نے، ایک وہ ولی کہ جیڑا جمے تے ولی ہوئے، دوسرا پیر ایسا کامل ہوئے تے پیر نگاہ کرے تے ولایت عطا فرما دے، تے تیسرا ولی ہو کہ جیڑا اللہ دا ذکر بھی کردا رہا ہے، اللہ دی مرضی دے مطابق انہیں زندگی گزاری ہے، انہوں اجے کوئی مقام ولایت ملیا نہیں، پھر ماں باپ دعا کر دین اللہ ولایت عطا فرما دے، ماں باپ دعا کر دین۔ ایسے کئی مثالیں نے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی والدہ محترمہ کو اجازت لے کے گئے سی، والدہ محترمہ دا حق معاف کروا کے باہر جنگلے دے اندر چلے گئے، کئی سال اللہ دی عبادتاں کردے رہے، معرفت حاصل کرنے واسطے، ولایت حاصل کرنے واسطے، لیکن اجے کچھ ملیا نہیں۔ پھر ایک رات گزر رہے نے، گھر دے دروازے تو گزرے نا، کیا کیوں نہ ہوئے ماں جی دی زیارت ہی کر لواں، ماں دی زیارت ہی کر لواں، دروازے تے دستک دیتی، پھر ماں بھی حضرت با یزید بستامی دی سی، ماں بھی حضرت با یزید بستامی دی سی۔ ماں نے آخیا بیٹا با یزید ذرا ٹھہر جا، میں آ رہی ہاں۔ ماں ستی نہیں سی، ماں وضو کر رہی سی، ماں وضو کر رہی سی، وضو کر کے تہجد ادا کرنی سی، فرض نماز واسطے نہیں اٹھے، نفل نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ ماں نے دروازہ کھولیا تو پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی۔ ماں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، مولا میرا بیٹا با یزید اتنا عرصہ گزر گیا، جس مقصد واسطے گیا سی مولا، وہ مقصد دا جے حل نہیں ہویا، مولا میں دعا کر دیاں، مولا میں دعا کر دیاں، اداؤ مقصد پورا فرما، مقام ولایت عطا فرما دے۔ ماں نے دعا کی تھی، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، بولو تو صحیح، ماں نے دعا کی تھی، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تے پھر جدو اللہ دوست بنا لیندا ہے نا،
تو جیڑا گہرا دوست ہوئے نا پھر وہ زیادہ منی جاندی ہے. بولو ساڈا عقیدہ ہے اللہ دا قرآن ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. جدو بندہ ان پرہیزگار بن جاتا ہے نا متقی بن جاتا ہے اللہ پھر انہوں اپنا دوست بناتا ہے. پھر وہ واسطے خوشخبریاں نے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی. پھر جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے کس واسطے سفارش کردا اللہ انہوں خالی موڑدا. اس واسطے تو اسی جانے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جانے ہاں جا کے دعا کردے ہاں اے پیارے بابا جی داتا صاحب تسی اللہ دے برگزیدہ بندے ہو اللہ دے نیک بندے ہو تساں اللہ نو راضی کیتا ہے اسی گناہگار اسی سیاکار مہربانی فرماؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہی کر دے ہو. دلی سبحان اللہ نہیں ذرا مل کے سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ. تو آدھو صدر توجہ فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ولی عطا فرمائے نہیں جتنے بھی اولیاء اللہ نے جنہ دے ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت نو عطا فرمائے نے. پھر 2 نمبر ولیاں دے نال 2 نمبر پیراں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے. ساڈا اس پیر نال تعلق ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفی حضور سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مادر زاد ولی نے آپ جمے نے تے اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے. مادر زاد ولی نے آپ پیدا ہوئے ولی پیدا ہوئے نے کیونکہ ماں بھی بڑی نیک ہے باپ بھی بڑا نیک ہے. اجے بچپن نہیں آپ دی دائی آپ دی نوکرانی آپ لوگ کھلانی ہے کھڑان واسطے کدے کدے باہر لے کے جان دیے. حضور سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال پیار کرنے والے آپ دی شان آپ دی عظمت سنو ایمان تازہ کرو. اللہ تعالی نے کیڑے کیڑے سونے ولی عطا فرمائے نہیں آپ لوگ آپ دی نوکرانی جدوں باہر لے کے جان دی. حضرات محترمہ جے بچپن دا زمانہ ہے جیڑا بھی ہندو ویکھدا ہے اے شور کوٹ دا علاقہ ہے کیونکہ اس وقت ہندوؤں دا راج ہندو موجود نے جے پاکستان ہندوستان علیحدہ نہیں سی ہویا. حضرات محترم اورنگزیب عالمگیر او دا دور جاری و ساری. حضرات محترم آپ نو جدوں نوکرانی باہر لے کے آندی ہے جیڑا ہندو ویکھدا ہے او دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے. جیڑا ہندو ویکھدا ہے دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے. جیڑا ہندو ویکھدا ہے دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے. اے اللہ تعالی دے ولی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیاں گلاں کر رہے ہو. جس ہندو نے ویکھنا دی زبان تے کلمہ جاری ہو جانا اے مشہور ہو گیا. حضرت باز زید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. اجے بچپن اور جدوں دی نوکرانی او دی دائی دی اونوں کھلان والی نوکرانی باہر لے کے اوندی ہے. جیڑا بھی ہندو ویکھدا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے. بڑے بڑے ہندو جڑے نے اکٹھے ہو کے حضرت باز زید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے. آ کے عرض کر دے باز زید تسی بڑے اچھے انسان ہو نیک و متقی تے پرہیزگار ہو سانو پتہ ہے تہاڈا مقام بڑا اعلیٰ ہے لیکن ایک گزارش کرنی ہے ایک عرض کرنی ہے. آپ نے فرمایا دسو کیڑی گل نہیں. انہوں نے آخیا تہاڈی نوکرانی تہاڈے بیٹے نو باہر لے کے جاندی ہے. ساڈا ہندو نوجوان جیڑا ویکھدا ہے او دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے. اللہ ذرا مل کے بولیا کرو یا علی یا غوث زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ یا رسول اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں نو مقام عطا فرمائے نے اور رب العالمین بڑیاں شاناں والا ہے جس نو چاہے جتنا چاہے مقام عطا فرما دے.
جس نو چاہے جتنا چاہے مقام عطا فرما دے، یہ دی مرضی دی گل ہے۔ جدو بندہ اپنی مرضی اللہ دی مرضی تے قربان کر دیندا ہے، پھر اللہ نو بڑی شان عطا فرماندا ہے۔ حضرات محترم نکرانی باہر لے کے جاندی ہے، اور جڑے بڑے بڑے ہندو آئے نے انہوں نے آپ دے والد محترم نو کی عرض کیتی ہے، مہربانی فرماؤ اس اپنے بچے دے کے ٹائم بناؤ، ایک وقت بناؤ، کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جدو نکرانی باہر لے کے آوے، تاکہ اسی اگے کے اعلان کرنے والوں ایک ایسا بندہ کھڑا کر دئیے جڑا جا کے بازار دے اندر اعلان کرے، او ہندو اور سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بازید محمد دا بیٹا سلطان باؤ انہوں نکرانی باہر لے کے آ رہی ہے، تسی اپنی اپنی دکاناں بند کر کے اندر چلے جاؤ، تسی انہوں دے ول ویکھنا نہیں کہ او دی نظر تواڈے تے نہ پے جائے، کہ دی نظر تواڈے تے نہ پے جائے۔ اس طرح آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تہاڈی گل من لینا وا، یہ میرے بیٹے دا قصور نہیں ہے، یہ نکرانی دا بھی قصور تے نہیں ہے، یہ تہاڈے ہندو جڑے انہاں دا ایمان کمزور ہے، لیکن سانو اللہ تعالی نے جڑی ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے او بڑی اعلیٰ ہے، وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وقت مقرر ہو گیا، جدو آپ نے پھر نوکرانی اس ٹائم تے لے کے باہر آنا، پھر ہندوؤں نے ایک بندہ مقرر کیتا، انہیں اعلان کرنا ہندو دروازے بند کر دیو، اپنی دکاناں بند کر کے اندر داخل ہو جاؤ، ہندو نوجوانوں نے اندر داخل ہو جانا، اپنی دکاناں بند کر لینی ہو۔ جدو پھر یہ بھی ویکھنا ہے تو سلطان باؤ ویکھیے تے صحیح کس شان نال آ رہے نے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جنوں سمجھ آ رہی ہو بندہ ہاتھ چا کے آکے سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے، اس طرح بول دے ہو نا پھر بڑا مزہ ہوندا ہے، جدوں خطیب نو مزہ ہوندا ہے پھر وہ ہور کھول کے بولدا ہے۔ ہندو آندے نے ویکھیے تے صحیح بازید محمد دا بیٹا نوکرانی لے کے آ رہی ہے، کس شان نال آ رہے نے، کس شان نال آ رہے نے۔ پھر جیڑا ویکھدا ہے پھر وہ کلمہ پڑھ لیندا ہے، جیڑا ویکھدا ہے وہ کلمہ پڑھ لیندا ہے، جیڑا ویکھدا ہے وہ کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ انہاں کیا اے تے ساڈا کچھ بھی نہیں رہنا۔ حضرات محترم سلسلہ چلدا رہا، پھر ایسا وقت آیا جے بچپن دا زمانہ ہے، آپ بیمار ہو گئے نے، بڑا علاج معالجے کروائے نے، آپ دے والد محترم نے، آپ دی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مریداں نے آکھیا حضور فلاں جگہ دے ایک طبیب ایک حکیم ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا سمجھدار ہے تو ہندو ہے، لیکن وہ دے کول دوائی لے لینے ہو، وہ دے کول علاج کروا لینے ہو۔ حضرت بازید محمد نے فرمایا ٹھیک ہے مریدو جاؤ اس حکیم نو لے کے آؤ، اس طبیب نو لے کے آؤ۔ جدو طبیب نو جا کے دسیا گیا حضرت بازید محمد دا بیٹا بیمار ہے، او دا علاج کرنا ہے، انہیں کیا وہی بیٹا جدے بارے پہلے ہی مشہور ہے، جدے تے نظر پہ جاندی ہے او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے، جدے تے نظر پہ جائے محمد عربی دا غلام بن جاندا ہے۔ میں تے نہیں جانا، آپ انہوں نے مریداں نے آکھیا پھر حکیم ثابت نہ کر لینے اسی باز محمد دے بیٹے سلطان باؤ نو لے کے آنے، انہیں کیا گل تے کوئی ہے، میں جاواں پھر بھی کلمہ پڑھنا پینا ہے، اگر تسی انہوں لے کے آؤ پھر بھی کلمہ پڑھنا پینا ہے۔ میں دونوں گلا میں منظور نہیں۔ انہاں مریداں نے آکھیا حکیم صاحب دسو تے صحیح پھر کی کریے۔ حکیم صاحب نے آکھیا پھر انج کرو او دا کرورا لے کے آؤ، جس طرح پیشاب ٹیسٹ کروان واسطے اج بھی مریض دا لے کے جانے آؤ۔ انہیں کیا او لے کے آؤ، میں ویکھ کے دساں گا اینوں بیماری کی ہے۔ حضرات محترم مریداں نے آکھیا ٹھیک ہے حکیم صاحب، مرید چلے گئے نے، سلطان باؤ دا کرورا
پیشاب لے کے آئے نے ایک شیشی دے اندر، جدو حکیم نے ویکھیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ حکیم نے ویکھیا تے زبان تے اج 2 نمبر پیرو جی میں پیر ہاں، میں کہا نہیں پیر نہیں، تو تے وڈا پیڑ ہے، تو تے وڈا پیڑ ہے، پیر نہیں، پیرو جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا دے بچپن دا زمانہ ہے۔ حضرت محترم حکیم نے کیروڑا پیشاب ویکھے آئے، زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، ادھر زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ اس کلمے دے بارے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی شان لکھی ہے، آپ نے بڑا مقام لکھیا ہے، اور حکیم نے بھی کلمہ پڑھیا تے وہ بھی یہی یاد آئے گا کہ او کی یاد آئے گا جو حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے شان لکھی ہے، تو حکیم بھی یہی یاد آئے گا، طبیب بھی یہی یاد آئے گا کہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ ایک کلمے دینا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، ذرا مل کے بولیا کرو، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں نے ماں بھی بڑی ولیہ کامل ہے، باپ بھی ولی کامل ہے۔ پھر ایک دن ماں نے آخیا بیٹا
क्यों ना होवे किसी पीर दा मुरीद ही हो जा, कोई कामिल पीर तलाश कर, कामिल पीर तलाश कर। तो शाह हबीबुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह तलाश करदे करदे आप शाह हबीबुल्ला एक बड़े वली गुजरे ने, आप दे कोल गए ते पहले भी दरवेश बैठे सी। उन्हां दा तरीका कार सी कि जेड़ा भी दरवेश आउंदा सी ना ਉਹਨੂੰ आजमान वास्ते एक देग सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी सी, हल्की हल्की अग चल रही है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ भी ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, शाह हबीबुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ओ दरवेशा तू बैठा तू नहीं हथ पांदा। आपने फरमाया, शाह साहब मैं जेड़े अगलियां दा हाल वेख लिया, मैनू जरूरत ही नहीं है, मैं अगलियां दा हाल वेख लिया, तुसी मैनू कहंदे हथ पाण दा। आपने फरमाया अच्छा लगदा बच्चा कामिल लगदा, बच्चा कामिल लगदा, आम नहीं है, दरवेश आम नहीं है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। मशक लई 40-45 लीटर पानी होंदा है, भर के लैके आए उस टैंकी के अंदर पाई, टैंकी की भरी मस्जिद का सेन भी सारा पानी नाल भर गया, हर साइड ते पानी पानी। पीर साहब ने वेखा, उन्हें कहा नहीं ये तो बड़ियां शाना वाला है, ये बच्चा आम नहीं है। आखिरकार शाह साहब फरमान लगे, बेटा सुल्तान है, मेरे को जो ऐसी ना मैं तेनू अता कर दिता, जो मेरे को ऐसी मैं तेनू अता कर दिता है। आपने फरमाया शाह साहब जो तुसा मैनू दिता है ना, ये तो मैनू मां ने अपनी गोद के अंदर अता कर दिता। क्या अच्छा जी, चलो फिर, क्योंकि वली तो अल्लाह जो मार्फत अता करदा है ना, ते वली वली नू पहचानदा है। हर बंदा जिहड़ा अल्लाह दा वली है ना उन्हें पहचान सकता नहीं, जान सकता नहीं। ते एक गुम सैर होंदी है। हजरत शाह हबीबुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा मैं क्यों ना होवां, क्यों ना होवे कि मैं गुम सैर करदा, मैं देखदा कि ये मेरे पीछे आउंदा कि नहीं। गुम सैर की 3 मकाम ते। एक मकाम सी कि एक जंगल दे अंदर जिस तरह पहले लोग हल चलाते सी ना, 2 दांद पिछे उन्होंने बुजुर्ग जा रहे ने, हल चला रहे ने, गुम सैर की थी ते हल चला रहे ने, हजरत सुल्तान बाहू भी पीछे उसे पहुंच गए। आपने नहीं अपनी असली हालत नहीं पहुंच के क्या बाबा जी तुसी बुजुर्ग हो, तुसी बैठो, ये हल मैं चला देना वा। जदों गुम सैर च बाहर आए ने ते वेख्या ये तो सुल्तान बाहू है। अच्छा फिर दूसरी मरतबा एक हिंदुओं का इलाका है, उत्थे मजदूरी करन चले गए। गुम शहर के अंदर हजरत शाह अब्दुल हबीबुल्ला हजरत सुल्तान बाहू भी फिर पीछे, बाबा जी तुसी बुजुर्गो तुहाडे हिस्से का मैं ना कम कर दिया। गुम शहर चो बाहर है, वेख्या सुल्तान बाहू। तीसरी मरतबा फिर एक मुसलमानों का इलाका है, उत्थे गए ने मस्जिद, मस्जिद के अंदर हजरत शाह हबीबुल्ला बच्चियां नूं पढ़ा रहे ने, बच्चियां नूं कुरान पढ़ा रहे ने। ये भी पहुंचे, बाबा जी उस्ताद साहब तुसी बच्चियां नूं कुरान पढ़ा ते रहे ही हो, क्यों ना होवे मैनू ही पढ़ा दे। गुम शहर चो बाहर है, वेख्या सुल्तान बाहू तेरा बड़ा मकाम है, जा जो सी मैं तेनू दे दिता है। आपने फरमाया जो तुसा दिता ना ये तो मैनू मेरी मां ने मैनू अपनी गोद के अंदर अता फरमा दिता सी।
پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنتے اپنا ایمان تازہ کرو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تیرا تے میرا سنیا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے نے. آپ نے روحانی طور پہ حضرت سلطان باہو نال لے آئے. امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر لے کے گئے نے. امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جدوں حضرت سلطان باہو پہنچے نے کی ویکھیا امام الانبیاء بھی تشریف فرما نے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی تشریف فرما نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف عطا فرمایا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے دست مبارک حضرت سلطان باہو نو بیعت کیتا ہے. پھر فرمایا ہے عبد القادر جیلانی اے قادری طریقہ دائے اینا دے ہاتھ بیعت کرنا. پھر حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم دے دست مبارک دے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیعت کی تھی. حضرات محترم پھر آپ نے ایسے واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ حضرت سلطان باہو قادری اور سروری کیونکہ قادری سلسلہ پھر سروری اس واسطے آکھیا جاندہ ہے. علماء فرماندے نے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت دی جڑی ولایت میرے آقا نے شان عطا فرمائی ہے. میرے آقا نے یہ جڑا مقام عطا فرمایا ہے خود میرے آقا نے بیعت فرمایا ہے. میرے قادری اس واسطے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مرید ہوئے نے. پھر آپ ایسے مرید ہوئے نے پھر کدے کدے جانا بغداد شریف. سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کدے کدے جانا بغداد شریف. بغداد شریف جا کے تے پھر کی لکھیا قلم اٹھایا تے کمال کر دیتا ہے. بغداد شریف دے بارے کہندے نے بغداد شہر دی کی نشانی جتھے اونچی عالمیاں چیرا تن میرا پورے درجی دیا میرا کفنی پاک تے میں رلسا سنگے فقیرا تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا نالے کرسا میرا میرا ہو حضرات محترم اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی. اجیں ولادت با سعادت ہوئی نا تے رمضان المبارک دا مہینہ آیا.
آپ دن نو دودھ نہیں سی پیندے. میں کتاب دے اندر پڑھیا, میرے کول موجود ہے الحمدللہ, اور پوری تسلی دے نال پورا ہفتہ بیان لکھ دیاں تاکہ کوئی کمی نہ رہے. اگر کسی نے کوئی شک ہوئے باہر جا کے میں گلاں کرنی, چغلی غیبت کرنی, پھر نقصان اپنا ہی کرنا, میرا نقصان. کوئی شک ہوئے تو میں اتھے ہی الحمدللہ. تو میں پڑھیا کہ رمضان المبارک دا مہینہ دن نو دودھ نہیں سی پیندے. ماں باپ پریشان ہوئے, یہ چھوٹا بچہ دودھ کیوں نہیں پیندا؟ ڈاکٹر نو چیک کروایا, کیمبا طبیبہ نو چیک کروایا. انہوں نے کہا چلو کل خیال کرنا. خیال یہ کرنا کہ سحری وقت دودھ پیندا, پھر دن دا خیال کرنا دن نو دودھ نہیں پیندا تے افطاری وقت پیندا. خیال کیتا تے او سحری وقت بھی دودھ پی رہے نے تے افطاری وقت بھی دودھ پی رہے نے. دن نو دودھ نہیں پیتا ہے بچہ, روزہ فرض بھی ہے جو اس سے نہیں ہے, لیکن اللہ نے مقام ولایت پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے. اسی ایسے ولیاں نو منن والے ہاں جڑے 2 نمبر پی رہے انہاں تو بچ جاؤ. وہ جی ساڈے گھر میں نماز نہیں پڑھنے واسطے بیلی آیا, وہ جی ساڈے گھر پیر صاحب آئے سی. میں کہا پیر صاحب نے مسجد نہیں پوچھی؟ میرے مرید صاحب مسجد کتھے جا کے جماعت نال نماز پڑھ لینے ہیں. پیر مولویاں نو آج دشمن سمجھتے ہیں. نہیں مولوی ٹھیک ہی نہیں ہے, مولویاں تو ساڈا تو رستہ ہی علیحدہ ہے. میں کہوں ہے ہی جاہل, جڑا پیر ہوئے تے عالم نہ ہوئے, پیر ہوئے تے ہوئے بے نمازی, نمازی نہ ہوئے. ایسا کدے یاد رکھنا بیلیا, اگر وہ ایسے پیر دا مرید ہے بیعت توڑن دے تین کوئی گناہ نہیں ہے, تو توڑ سکتا ہے. جڑا شریعت دا پابند ہے انہوں اسی پیر منن واسطے تیار ہی نہیں. اسی تے پیر انہوں مندے ہاں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر ولیاں دی پہچان بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت نو پڑھ کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب